کیونکہ اس صورت میں جو فتح کا ذکر ہے وہ ان کے دلوں کے مضبوط ہونے کا ذکر ہے، ان کا ایمان مضبوط. کیونکہ اللہ کے رسول آپ کو اب میں نے ایسے بندے اپنے دے دیے ہیں نا، اب آپ کے صحابہ ایسے تیار ہو چکے ہیں نا، اب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب فتح سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی. اب مکہ فتح کرنا کون سی بڑی بات ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مشرکین کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں مسلمان ہم پہ حملہ نہ کر دے. مشرکین کو یقین ہو چکا تھا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر غالب اب ضرور کرے گا. ہم سرسری طور پہ ظاہری طور پہ ہم اپنے آپ کو اوپر دکھانے کی کوشش تو کرتے تھے، لیکن ہمارے دل مان چکے تھے کہ اب اللہ کے رسول کو کوئی روک نہیں سکتا. ایسے صحابہ، آپ وضو کرتے پانی گرنے لگتا تو صحابہ دوڑ دوڑ کے اس پانی کو لیتے اپنے جسم پہ ملتے. صحابہ کی محبت دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ختم. اس لیے اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ کے رسول اب دروازے سارے آپ کے لیے کھل چکے ہیں فتح کے. یہ ایمان ہمارے اندر بھی ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہو کہ اللہ کے دین کو ہم نے کونے کونے تک پہنچانا ہے. اپنے محلے سے، اپنے گھر سے، اپنے آپ سے شروع کر کے تو دیکھیں، ارادہ کریں کہ آج سے نہیں میرے بیٹھنا، میں نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے محلے والوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے مسجد والوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے. میں ہمت نہیں ہاروں گا، یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے. اللہ اگر مجھ سے کام لیتا ہے تو مجھ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. میں کروں گا، میں کوشش کروں گا. اللہ جب ہمارے دلوں میں ایمان، مضبوط ارادہ، سچائی جب اللہ دیکھے گا تو اللہ ہمیں بھی غلبت دے گا. اللہ ہمارے مقصد میں ہماری مدد کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اے اللہ کے رسول، جو آپ نے خواب میں دیکھا نا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ خواب بھی آپ کا سچ ہے. سیدنا عمر آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول، آپ نے خواب میں دیکھا ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اب ہم عمرہ کیے بنا واپس کس طرح جا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، لیکن عمرہ کریں گے، عمرہ کریں گے، اور ڈر ڈر کے نہیں کریں گے بلکہ فاتح بن کے کریں گے. اللہ ہمیں غلبت دے گا. مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کامیابی آنے میں کبھی کبھی اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. وعدہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد آئے گی، دنیا میں بھی ان کی مدد کریں گے اور آخرت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے. یہ فتح اللہ نے تب دی جب ان کے اندر وہ کوالٹیز، یہ آخری آیت اس سورت کی اللہ نے جب نازل کی اور اللہ نے ریزن بتایا کہ کیوں اللہ کے رسول اب آپ کے لیے فتح کے دروازے کھول دیے گئے. آپ اب کیسے جیت سکتے ہیں؟ کون سی کوالٹیز ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کیا خاص چیز ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سب سے پہلی بات، کیونکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول غالب رہیں گے، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ بھی ہے والذین معہ، رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحم کرنے والے، اپنی جانوں سے زیادہ اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے، اپنے بھائیوں پہ اپنی جان لٹا دینے والے. وہ لوگ ہیں جن کی مثال، جن جیسی مثال نہیں ملے گی آپ کو تاریخ میں. جس طرح کی قربانیاں انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے دی ہیں. تراہم رکعا، دیکھیں گے آپ انہیں کبھی اللہ کے سامنے رکوع میں ہوں گے، کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں ہوں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے اس خاص، ان کے چہرے پہ جو نور ہے، ان کے اعمال میں جو نور ہے، ان کے کردار میں جو نور ہے، اللہ فرماتے ہیں من اثر السجود. اس میں ایک اہم کردار اس چیز کا بھی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بندے ہیں، یہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں،
یہ اللہ کے موحد میرے بندے، یہ کن کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ فرماتے یہ ہے ان کی مثال، صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی میں نے یہ مثال ان کی پیش کی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور یہی مثال انجیل میں بھی ہے، كزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، ایک پودے کی طرح، ایک چھوٹا سا پودا بڑھتے بڑھتے مضبوط ہوتا گیا، رکاوٹیں آتی گئیں لیکن کوئی اسے روک نہیں سکا۔ یہ صحابہ نے کوئی نہیں روک سکے گا۔ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن جہاں جہاں دن اور رات ہے وہاں میں ان صحابہ کے ذریعے اس دین کو پہنچا کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایک ایسا پودا، چھوٹا سا پودا تھا لیکن اب اتنا مضبوط درخت بن چکا ہے۔ یعجب الزراع، کھیتی باڑی کرنے والے اس درخت کو جب دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ آج سے کچھ سال پہلے یہ وہی مسلمان ہے جو مکہ میں ڈر ڈر کے رہ رہے تھے، اب ان کے سامنے کوئی آ نہیں پا رہا، اب انہیں اللہ نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنے پکے مومن بن چکے ہیں، اب ان کا ایمان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یغیظ بہم الکفار، لیکن کافروں کو ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان صحابہ کرام سے۔ معلوم یہ پڑا کہ صحابہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آخری انعام ایمان والوں کے لیے، صحابہ کے لیے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان صحابہ میں سے یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جو نیک عمل کرنے والے جو صحابہ ہیں نا، میرا وعدہ ہے ان سے۔ کیا وعدہ ہے؟ آج لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، سیدنا معاویہ کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، دوسرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں۔ سنو میرے اللہ نے کیا فرمایا، وعدہ ہے میرے اللہ کا ان کے لیے۔ کیا وعدہ ہے؟ مغفرہ، میں نے معاف کر دیا انہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا، جو بھی ان کے اعمال تھے میں نے معاف کر دیا۔ کہنے والے کہیں گے کہ انہوں نے آپس میں لڑائیاں کی ہیں، میں کہوں گا اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا۔ کہنے والا کہے گا اس نے قتل کیا، میں کہوں گا اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے جرم کیے، اللہ نے معاف کر دیا۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا میرا اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے وعد اللہ، میرا وعدہ ہے ان صحابہ کے بارے میں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔